سورہ فاتحہ نذران عقیدت در بارگاہ شہدائے کربلا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ ایسے نہیں بلند آواز میں بول زور اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین، العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن، وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض، وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها، وبهم تنشر الرحمة، ولولاها منهم لساقت بأهلها، لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس مجلس عزا میں آنا، بیٹھنا، سننا سیدہ اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، توجہ میری طرف، کہ جب پروردگار انسان کو مبتلا کرتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب پروردگار اس کے اوپر اکرام کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، تو انسان یہ سمجھ لیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ پروردگار نے میرا اکرام کیا، مجھے عزت عطا کی ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس وقت بھی پروردگار آزمائش کر رہا تھا اور اب بھی آزمائش ہے، دونوں صورت میں آزمائش ہے، لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ پروردگار کیا کہتا ہے کہ اب جب انسان کو مبتلا کرتا ہے، اسے ابتلا میں ڈالتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، انسان یہ سمجھتا ہے، کیا کہتا ہے کہ پروردگار نے میری توہین کر دی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ اور اسی کے ضمن میں بتایا تھا کہ پروردگار عالم نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں، کچھ مادی نعمتیں ہیں اور کچھ روحانی اور معنوی نعمتیں ہیں، کچھ انسانی نعمتیں ہیں، کچھ حیوانی نعمتیں ہیں۔ کچھ نعمتوں کا تعلق اس دنیا سے ہے
اور کچھ نعمتوں کا تعلق آخرت سے ہے۔ دونوں ہی نعمتیں بیش قیمت ہیں، دونوں کا بہت درجہ ہے۔ پروردگار کا احسان اور شکر بجا لانا چاہیے کہ پروردگار نے انسان کو مادی نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور معنوی نعمتوں سے بھی نوازا ہے، لیکن مسئلہ وہاں پر آتا ہے کہ جب ان دونوں نعمتوں کے اندر ٹکراؤ ہو جاتا ہے، کلیش جب ہو جائے گا، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان کس نعمت کو منتخب کرتا ہے، کس نعمت کو، آیا وہ مادی نعمت کو چنتا ہے یا اخروی نعمت کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے۔ اور اسی کے ضمن میں نہج البلاغہ کا وہ چھوٹا سا خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو امام علی علیہ السلام نے جناب ابو ذر غفاری کو ابو ذر غفاری کا ذکر کل کیا، بتایا کہ ان کی کیا اہمیت ہے، کیا فضائل ہیں، کس درجے کے صحابی رسول اور صحابی علی ہیں، کس قدر عاشق علی ہیں۔ جب ابو ذر غفاری کو حکم دیا گیا کہ انہیں ربضہ کی طرف جلا وطن کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ کوئی بھی ابو ذر کو الوداع کہنے کے لیے نہیں جائے گا، اس کے باوجود کہ حکم یہی تھا کہ کوئی الوداع کہنے کے لیے نہ جائے، لیکن چونکہ مولا کا صحابی ہے، وفادار صحابی ہے، امام علی علیہ السلام اپنے دونوں فرزندوں کے ساتھ ربضہ کی طرف الوداع کرنے کے لیے ابو ذر کو وہاں پر جاتے ہیں۔ وہاں پر جو امام علی علیہ السلام نے چھوٹا سا خطبہ ارشاد فرمایا اور کچھ گفتگو کی ہے، اس کے 2-3 جملوں کو کل آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کا اختتام آج کی مجلس میں کروں گی۔ اور امام علی علیہ السلام نے کیا کہا انشاءاللہ کہ کل کا وہ خطبہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، وہ الفاظ، وہ امام کے جملات، وہ روحانی معنوی کلمات جو امام علیہ السلام کی اس مقدس زبان سے نکلے، وہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام نے ابو ذر کو نصیحت کی، کیا نصیحت کی کہ اے ابو ذر سنو، انکا غضبت للہ، یاد رکھنا کہ یہ جو تم نے جھگڑا مول لیا ہے، یہ جو تم غیظ و غضب میں آئے ہو، یہ کس کے لیے ہے؟ للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ انکا غضبت للہ، یہ جو تم نے جھگڑا مول لیا، یہ جو تم غیظ و غضب میں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کسی عام انسان کے لیے نہیں ہو، کس کے لیے ہو؟ للہ، فرجو من غضبت لہ، بس اسی سے امید رکھو کہ جس کے لیے تم غضبناک ہوئے ہو۔ گویا مولا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، اگر کوئی للہ کام کرے، واقعاً خلوص ہے اس میں، للہ ہے، رضائے پروردگار کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے ہے، تو پھر جزا کی امید بھی کسی بندے سے نہ رکھو۔ یہ نہ کہو کہ کوئی تمہارا شکریہ ادا کرے گا، کوئی تمہارے گھٹنوں کو آ کر پکڑے گا اور کہے گا تم نے بہت اچھا کام کیا، نہیں۔ اگر واقعاً اس کے اندر خلوص تھا، وہ کام للہ تھا، اس میں رضائے پروردگار تھی، اس میں ملحوظ خاطر جو چیز تھی وہ خوشنودی پروردگار تھی، تو تم کیا کرو؟ فرج من غضبت لہ، اسی سے امید رکھو جس کے لیے تم نے اس غیظ و غضب اور اس جھگڑے کو مول لیا ہے۔ سلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھو اس گروہ کو بھی تم سے ایک خطرہ ہے اور تمہیں ان سے ایک خطرہ ہے۔ کل کے وہ جملات ذہن میں ہے نا، اس دوسرے گروپ کو جو تمہارا مخالف ہے ان کو بھی کچھ خطرہ ہے اور تمہیں ان سے بھی کچھ خطرہ ہے۔ انہیں تم سے یہ خطرہ ہے کہ تمہاری تقریروں سے، تمہارے الفاظ سے، تمہاری گفتگو سے کہیں ان کی دنیا چھن نہ جائے، اور تمہیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں تم ان کی چاپلوسی کر کے، تم ان کی خوشامد کر کے، ان سے پیسہ لے کر، ان کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو تباہ نہ کر دو۔ ان کو بھی ایک خطرہ ہے اور تمہیں بھی ایک خطرہ ہے۔ امام اب نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں ابو ذر کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاتْرُکْ، جس چیز کا انہیں خطرہ ہے، یعنی مال و دولت کا، دنیا کا، وہ کیا کرو؟ وہ انہی کے پاس چھوڑ دو۔ تم کیا کرو؟ تمہیں بھی تو ایک خطرہ تھا نا، تمہیں یہ خطرہ تھا کہ تمہارا دین نہ تباہ ہو جائے، تمہاری آخرت نہ ختم ہو جائے۔ کہا کیا امام کہتے ہیں؟ وَاهْرُبْ مِنْهُمْ، ان سے بھاگ جاؤ، اپنے دین کو بچا کے، اپنی آخرت کو بچا کے یہاں سے چلے جاؤ۔ انہیں جو خطرہ تھا اس کو انہی کے پاس رہنے دو، اور جو تمہیں خطرہ ہے اس دین
دامن بچا کر ان سے تم یہاں سے چلے جاؤ. اور پھر امام کیا کہتے ہیں؟ پتہ چل جائے گا، ستعلمو، تمہیں پتہ چل جائے گا، ان الرابع غدن، کون ہے جس نے فائدہ حاصل کیا کل قیامت والے دن. ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ کون فائدے میں ہے اور کون نقصان میں ہے. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم نے دین کو حاصل کیا ہے، دنیا کو ختم کر دیا، مال و دولت کو حاصل نہیں کیا، حکومت کو حاصل نہیں کیا، اقتدار کو حاصل نہیں کیا، ان کے پیسے کے لالچ میں نہیں آئے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کو پیسے کا بھی لالچ دیا گیا تھا. تو تم پریشان نہ ہو، تمہیں کل پتہ چل جائے گا من الرابع، کون ہے جس کو فائدہ حاصل ہوا ہے. وہی دن جسے کہا گیا یوم الحسرہ. امام علیہ السلام یہاں پر بھی اس کا بیان کرتے ہیں کہ کل اس قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ حسرت اور ندامت کس کے ہاتھ میں آتی ہے اور کون ایسا شخص ہے جو فائدہ حاصل کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، اگر زمین و آسمان کے تمام دروازے کسی بندے پر بند ہو جائیں، ٹھیک ہے، کوئی اسے امید نہ رہے کسی طرف سے بھی. لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا، اگر تمام آسمان اور زمین کے دروازے بند ہو جائے، ثم اتق اللہ، وہ بندہ کیا کرے؟ صرف اس کے پاس کیا ہے؟ مال و دولت نہیں ہے، آسمان کے دروازے بند، زمین کے دروازے بند، صرف اس کے پاس جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ثم اتق اللہ، اس کے پاس جو قوت ہے وہ کیا ہے کہ اس کے پاس ملکہ پروردگار ہے، اس کے پاس تقوی پروردگار ہے. اب امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اب پروردگار اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، پروردگار ان تمام مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے. یجعل لہ مخرجا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ کہ انسان کے پاس تقوی الہی ہو. مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال کی مجالس میں بھی تھوڑا سا میرے ساتھ رہے، اسے خاموش نہ رہے، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد گزشتہ سال کی مجالس میں مجھے نہیں یاد کسی جگہ میں نے اس واقعے کو پڑھا تھا اور مجھے بہت بعد میں بھی سب نے کہا تھا کہ نہیں ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں. وہ بھی عمل اسی طرح کی آیت سے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو کوئی تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے رستوں کو کھول دیتا ہے، اس کے لیے مخرج نکلنے کا، ان تمام مصیبتوں سے رستہ نکال لیتا ہے. بتایا تھا کہ آیت اللہ اصفہانی نخود کی کہ بہت بزرگ عالم دین، اور ان کے پاس جو عمل تھا وہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی دھات کو لیتے تھے اور اس کو سونے میں تبدیل کر دیتے تھے. کوئی بہت پرانی بات نہیں، امام خمینی کے زمانے کا واقعہ ہے، اور غالباً جتنا میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ امام خمینی نے خود ان سے کہا تھا کہ ان کے پاس گئے، اپوائنٹمنٹ لی اور ان سے کیا کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے، ایک عمل ہے کہ آپ دھات پر جب اس کو پڑھ کے پھونکتے ہیں تو وہ دھات جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہ آپ مجھے وہ عمل بتائیں گے؟ تو آیت اللہ اصفہانی نخودکی نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں اس سے بھی بہترین چیز بتاتا ہوں. وہ بہترین چیز، وہ بہترین عمل کیا تھا؟ کیا کہا تھا کہ جب بھی تم کوئی واجب نماز کو پڑھتے ہو، واجب نماز کا جب اختتام کرتے ہو تو اس کے بعد کیا کیا کرو؟ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کیا کرو. کیونکہ یہ چیز بالکل، کیونکہ یہ چیز جو ہے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو عطا کیا. وہ تمام واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ سیدہ رسول خدا کی خدمت میں گئی تھی، ایک خادمہ کی خواہش کی تھی، اور رسول اللہ نے خادمہ کے بجائے جو چیز عطا کی تھی وہ کیا تھا کہ اے زہرا، پروردگار کا حکم ہے، چونکہ رسول کیا ہے وہ جو کچھ بھی کلام کیا کرتے ہیں وہ وحی پروردگار ہوا کرتا ہے. اے زہرا
اے زہرا میں تمہیں خادمہ کے بجائے جو چیز عطا کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ ہر واجب اور مستحب نماز کے بعد کیا کیا کرو، اس کو تلاوت کیا کرو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور چونکہ سیدہ کو عطا ہوا اسی لیے اس کو تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کا نام دیا گیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے بہترین چیز ہوتی تو پروردگار کا رسول اپنی بیٹی کو وہ چیز عطا کرتا۔ تو معلوم یہی ہے کہ رسول کے پاس جو سب سے بہترین چیز تھی وہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اور پھر اس میں کیا رمز ہے، یہ 34 33 کے اندر کیا رمز ہے، کیا راز ہے، کہا کہ یہ سر الہی ہے، یہ راز الہی ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہو تو ساتھ انہیں کیا کہا کرو کہ تسبیح زہرا کی تلاوت ضرور کیا کرو، جس طرح اس واجب کی تاکید کرتے ہو اسی طرح تسبیح زہرا کی تاکید بھی ضرور کیا کرو۔ بہرحال آیت اللہ اصفہانی نے خود کی نے کیا بتایا، وہ چیز جو دھات کو سونے میں تبدیل کر دیتی ہے اس سے بھی بہترین چیز کیا ہے کہ واجب نماز کے بعد تم کیا کیا کرو، تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کیا کرو، سلوات پڑھو، 3 دفعہ استغفار پڑھو، اور استغفار پڑھنے کے بعد یہی آیت پڑھو کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو کوئی تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے، خدا کی باز کی ہوئی چیزوں سے باز رہ جاتا ہے، جن چیزوں سے پروردگار نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جاتا ہے۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے نا، حلال کو انجام دینے کا، واجبات کو انجام دینے کا، اور حرام سے دوری کا نام، یہی تو تقوی ہے نام، اسی کا نام تقوی ہے۔ من یتق اللہ، شرط یہ ہے من یتق اللہ، جو کوئی تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، پروردگار وہاں سے اس کے لیے نکلنے کا رستہ کھول دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی یہاں پر ابو ذر کو یہی کہا کہ اگر تمام آسمان اور زمین کے رستے کسی عبد پر بند ہو جائے ثم اتق اللہ، لیکن وہ عبد اس کے اندر خصوصیت کیا ہو کہ وہ تقوی الہی کو اختیار کرے، یجعل اللہ لہ مخرجا، پروردگار وہاں سے نکلنے کے رستے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ ابھی بتاؤں گی کہ ابو ذر کے لیے کیسے رستے کھولے۔ آخری جملہ جو امام کا، اگرچہ 2-3 اور بھی جملے لیکن امام نے آخر میں ایک مرتبہ پھر ابو ذر کو کیا کہا کہ ابو ذر یاد رکھو، ظاہر ربضہ کی طرف جا رہے ہیں، ربضہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر محل ہوں گے، جہاں پر قصر ہوں گے اور کوئی گورنری ہے اور کوئی بہت بہترین چیز ابو ذر کو عطا کی جا رہی ہے۔ ابو ذر کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ ربضہ کی طرف۔ لقدق صحرا ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، وہاں پر ابو ذر کو بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام جو آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ابو ذر سنو، لو قبلت دنیاہم لحبوک، ابو ذر ابھی بھی تمہارے پاس آپشن موجود ہے، اگر تم ان کی دنیا کو قبول کر لیتے ہو، ان کی باتوں کو قبول کر لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ لحبوک، وہ تم سے محبت کریں گے، پھر تمہیں کچھ بھی کہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو وہ بات کہتے ہیں تم اس بات کو مان لو، تم ان کی دنیا کو قبول کر لو۔ لیکن ابو ذر کون ہے؟ عاشق علی، حقیقی عاشق علی، ہم آپ جیسا نہیں۔ آپ تو بہت انشاءاللہ کہ آپ سب عاشقان علی ہیں، عارفان علی ہیں، لیکن اپنے لیے کہہ رہی ہوں ہم جیسا عاشق علی نہیں، ہم جیسا عارف علی نہیں کہ جس کی زبان پر بس رہتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر محبت علی ہے، عشق علی ہے۔ ابو ذر وہ ہستی ہے جو حقیقی معنوں میں عاشق علی ہے، جو حقیقی معنوں میں علی کی معرفت رکھتا ہے۔ ابو ذر نے کیا قبول کیا؟ دنیا کو چھوڑ دیا، ربضہ کو قبول کر لیا، اس لقدق صحرا میں جانا قبول کر لیا، اپنے بیٹے زر کو لیا، اپنی بیٹی کو لیا۔ اب امام علیہ السلام نے جو کیا کہا تھا
کہ دیکھو ابو ذر یاد رکھنا کہ لو ان السماوات والارضین رتقا علی عبد، کہ اگر تمام زمین و آسمان کے رستے کسی بندے پر بند ہو جائیں لیکن وہ تقوی الہی کو اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، آخرت ہوتی ہے، وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے تو پروردگار اس کے لیے مخرج نکال دیتا ہے، وہاں سے نکلنے کا رستہ نکال لیتا ہے۔ رستہ کیسا نکلا؟ ابو ذر اس صحرا میں گئے ہیں اور وہاں پر ظاہر بھوک پیاس گرمی تپتا ہوا صحرا ہے۔ ابو ذر کے بیٹے کی شہادت ہو جاتی ہے، ذر کی شہادت ہو گئی، اور جب ذر کی شہادت ہوئی ایسے ہی ابو ذر سلمان، مقداد، بلال، جون، حبیب اور یہ ہستیاں ویسے ہی نہیں اس مقام تک پہنچی کہ بس علی علی کرتے تھے اور اتنے بلند مقام مل گئے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ابو ذر کے بیٹے کی شہادت اسی صحرا میں ہو جاتی ہے۔ ذر کی شہادت ہوئی، ابو ذر نے خود قبر بنائی، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب خود ابو ذر کی شہادت ہو جاتی ہے، بیٹی موجود ہے، اور آپ لوگوں نے مسائل میں اس کو سنا ہوگا کہ بیٹی نے کیا کہا تھا کہ اے بابا میں یہاں پر کیا کروں گی اکیلی؟ ابو ذر نے کیا کہا تھا؟ علی نے وصیت کی ہے یجعل لہ مخرجا، پروردگار تمہارے لیے یہاں سے نکلنے کا رستہ بتا دے گا۔ ابو ذر کی شہادت ہو گئی، ابو ذر کی بیٹی وہاں صحرا میں ایک کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ اب ظاہر کون دفن کرے، کون غسل کرے، کون کفن پہنائے، ہاں کتنا بڑا کام ہے، ایک بچی تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتی نا۔ وہاں پہ کیا ہوا، وہ بچی کھڑی ہو گئی رستے میں، لیکن پروردگار نے رستہ کیسے نکالا؟ عراق کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے، اس بچی نے اس قافلے کو روکا۔ وہ قافلہ کس کا ہے؟ مالک اشتر کا قافلہ ہے، اور بچی کیا کہتی ہے کہ دیکھو میرا بابا یہاں پر مر گیا اس صحرا میں، اور ظاہر ہے مالک اشتر بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ مالک اشتر نے کیا کیا؟ غسل و کفن و دفن کیا ابو ذر کے لیے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی ایام ہے نا، امام حسین علیہ السلام کو ایک شخص نے خط لکھا اور کیا کہا کہ مولا مجھے عزنی بحرفین، مجھے صرف 2 حرف کی نصیحت کیجیے، لمبی چوڑی نصیحت نہیں چاہیے، واعظ اتنا لمبا نہیں چاہیے۔ اس نے خود کہا عزنی بحرفین، مجھے صرف 2 حرف کی، 2 جملوں کی نصیحت کیجیے۔ امام علیہ السلام نے اس کو خط لکھا اور امام علیہ السلام نے 2 حرفوں کی نصیحت کی۔ امام نے کیا کہا؟ من حاول امرا بمعصیت اللہ، جو کوئی کسی کام کو انجام دیتا ہے لیکن اس کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ معصیت پروردگار ہوتی ہے۔ کام کو انجام دیا لیکن مقصد کیا تھا؟ آخرت نہیں تھی، رضائے پروردگار نہیں تھا، خوشنودی پروردگار نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ بمعصیت اللہ، اس کے پیش نظر معصیت پروردگار تھی۔ کوئی ایسا کام کیا خدا کی نافرمانی کے لیے، امام علیہ السلام نے کیا نصیحت کی کہ اگر وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ توجہ میری طرف، اگر وہ اس کو حاصل کرنا چاہے گا اس امر کو تو کبھی بھی حاصل نہیں کرنا چاہے گا، اور اگر اس سے بھاگنا چاہے گا تب بھی اسی کا شکار ہو جائے گا۔ حاصل کیا کرنا چاہتا تھا؟ دنیا، مال دنیا، اقتدار، عزت، شہرت، نام، فلان ڈمکان، جو کچھ بھی کہہ لیں، دنیا جس چیز کا نام ہے، آخرت جس میں ملحوظ خاطر نہ ہو۔ کہا کہ جو کوئی کسی ایسے امر کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پیش نظر معصیت پروردگار ہے، نافرمانی پروردگار ہے، اگر اس کو حاصل کرنا چاہے گا تو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گا، اور اگر بھاگنا چاہے گا تو تب بھی اس سے بھاگ نہیں سکے گا، اسی کا شکار ہو جائے گا۔ کیسے شکار ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار، خاندان زہرا پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی
محمد واجل فرج. امام علیہ السلام کی اس حدیث کی جو شاہد مثال ہے، اگر ادھر سے ابو ذر کی مثال دی تو دوسری طرف سے بھی ایک مثال دیتی ہوں تاکہ دونوں گروہ واضح ہو جائے کہ اگر انسان کے ملحوظ خاطر دین ہوتا ہے، آخرت ہوتی ہے، تو پھر انجام کیا ہوتا ہے، اور اگر ملحوظ خاطر دنیا ہے، مال دنیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے. اس کی بہترین مثال کون ہے؟ عمر سعد ہے. عمر سعد ہے. سب جانتے ہیں کہ عمر سعد کا کردار کیا تھا. اس کو ابن زیاد نے بلایا. کس غرض سے بلایا؟ کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینی ہے اور تمہیں جانا ہے ان کے پیچھے کربلا کی طرف. امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں اور اگر امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دینا. جو ہی ابن زیاد نے یہ کہا تو عمر صاحب نے فوراً کیا کہا؟ استغفر اللہ ابن زیاد، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فرزند رسول، سبت رسول، سوار دوش رسالت، فاطمہ و علی کا فرزند، اور تم اس کے قتل کا کہہ رہے ہو؟ میں صحابی رسول کا بیٹا ہوں. عمر صاحب کس کا بیٹا تھا؟ سعد ابن ابی وقاص کا، جسے صحابی رسول شمار کیا جاتا ہے. کہا کہ میں صحابی رسول کا بیٹا ہوں، تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں سبت رسول کو قتل کروں، سوار دوش رسالت کو قتل کروں، علی و فاطمہ کی فرزند کو قتل کروں؟ اب جب ابن زیاد نے دیکھا نا کہ عمر صاحب تو باتوں میں نہیں آ رہا، اس نے کیا کہا؟ ایک لکھی ہوئی قبالہ اس کے سامنے رکھا اور کیا کہا کہ ادھر تم حسین کو قتل کرو گے، ادھر رے کی گورنری تمہیں دے دی جائے گی. اب عمر صاحب کے سامنے کیا ہے؟ ظاہر ایک بڑی پیشکش آ گئی ہے. اس نے کیا کہا؟ کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو، سوچنے کا موقع دو. حالانکہ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تو فرزند رسول کے قتل میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابن زیاد مجھے ایک رات کی مہلت دے دو. انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ایسے کردار دونوں طرف سے بتانے کی کوشش کروں گی کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی حکم کیا ہوتی ہے، آخرت کی حکم کیا ہوتی ہے. اس نے کیا کہا؟ بے شمار خاندان زہرا پر بلند تر سلوار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو، سوچنے کا موقع دو، میں تمہیں سوچ کر کل بتاؤں گا. اور اس کا بیٹا خود راوی ہے کہ میں نے اپنے بابا کو اس رات دیکھا کہ پوری رات عمر صاحب کو نیند نہیں آئی، صحن خانہ میں ٹہلتا رہا، خود کلامی کرتا رہا. کبھی کہتا تھا کہ فرزند رسول کا قتل اور میرے کندھوں پر اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی معصیت. اور پھر دوسری طرف خیال کیا آتا تھا؟ رے کی گورنری، اگر رے کی حکومت مل جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ میری تو سات پشتیں سمجھ جائیں گی. پوری رات رحمان اور شیطان کے درمیان مقابلہ ہوتا رہا، نفس امارہ اور نفس لوامہ کے درمیان مقابلہ ہوتا رہا. پوری رات عمر صاحب سو نہ سکا، لیکن آخرکار کیا ہوا؟ شیطان جیت گیا، شیطان جیت گیا. اب آیا ابن زیاد کے پاس اور آ کر کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں رے کی حکومت کے بدلے میں جاتا ہوں اور جیسا تو نے کہا ہے وہی کروں گا. لیکن ابھی بھی جو اس کو شیطان تھپکی دے رہا ہے وہ کیا ہے کہ دیکھو تم جا رہے ہو تو کیا کرو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے. کہا کہ دیکھو میں حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا، خود کلامی کر رہا ہے، اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے کہ دیکھو میں حسین کو قتل کرنے نہیں جا رہا ہوں، دیکھو میں تو مصلحت کے لیے جا رہا ہوں. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں امام حسین علیہ السلام کی ابن زیاد کے ساتھ صلح کروا دوں. اور ہوا بھی یہی. شروع میں اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو یہ گیا، اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میٹنگز کی، لیکن بدبختی اس کی یہ ہے کہ اس نے کیا سمجھا؟ اپنے طور پر امام کو سمجھانا شروع کر دیا. امام سے سمجھنا چاہیے یا امام کو سمجھانا چاہیے؟ امام تو خود ہادی امت ہے، ان سے درس لینا چاہیے، لیکن ان کو سمجھا رہا ہے. امام علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تیری اس بات کے پیچھے تجھے کیا پیشکش ملی ہے. اس نے بتا بھی دیا کہ ہاں مولا مجھے رے کی حکومت کی پیشکش ہوئی ہے. امام علیہ السلام نے جملہ کیا کہا تھا کہ جا تجھے رے کی گیہوں کھانا نصیب نہ ہوگا، اس کا گندم کھانا نصیب نہ ہوگا. اور اس نے مذاق کے طور پر آگے سے کیا کہا تھا کہ چلو گیہوں نصیب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، میں جو کھا لوں گا، جو کھا لوں گا. لیکن چونکہ حب دنیا اس کے دل میں تھی، کیا ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر سعد اس جگہ پر کربلا میں بھی آ گیا، لیکن ابن زیاد نے کیا کیا؟ اس کے پیچھے سے شمر کو بھی بھیج دیا. اب شمر اور عمر سعد میں مقابلہ ہے. شمر چاہتا ہے کہ میں زیادہ قتل کروں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ قتل کرے، تاکہ ابن زیاد کے سامنے وہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی کہ کون زیادہ نمبر
नंबर ले सकेगा। उमर साहब ने जब सुबह आशूरा पहला तीर फेंका था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों की तरफ, तो क्या कहकर फेंका था? वो तारीख का जुमला मसाइब में आप लोग बारहा सुनते रहते हैं। क्या कहा था कि गवाह रहना ख़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ पहला तीर जिसने फेंका वो मैं उमर साहब हूँ। कत्ल किया, कौन सा ऐसा जुल्म है जो वहां पर ना किया? 12 करबला गुजर गई। जब तमाम करबला का वाक़या हो चुका, दोबारा आया इब्ने ज़ियाद के पास और आकर इसने क्या कहा कि देखो अब मुझे रह गई हुकूमत को वो चबाला दे दो, वो लिखा वो परवाना दे दो, क्योंकि जो तुमने कहा था मैंने वो सब कर लिया। इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा था? इब्ने ज़ियाद ने क्या कहा था? मुझे तो ये मालूम हुआ इस शिमर के जरिए से कि तुम हुसैन से खुफिया मीटिंग्स करते रहे हो। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? कभी भी तुम पर एतमाद नहीं कर सकता कि तुम आज मेरे मुखालिफ से मीटिंग करते रहे, कल पता नहीं क्या कुछ करोगे। रय की हुकूमत तुम्हें नहीं दे सकता। जब रय की हुकूमत भी छिन गई इसके हाथों से तो तारीख क्या कहती है? ये हमेशा यही कहता रहता था कि खसरत दुनिया वल आखिरा, मेरी तो दुनिया भी तबाह हो गई, मेरी तो आखिरत भी तबाह होगी। दीवाना पार गलियों में भागा करता था, बच्चे से पत्थर मारा करते थे और कातिले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहकर इसके पीछे पीछे चला करते थे और ये दीवानों की तरह चलता था। और देखिए कि अगर हुब्बे दुनिया दिल में होती है तो अंजाम क्या होता है? आ गया मुख्तार का जमाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि उमर साहब तुझे तेरे बिस्तर पर मौत आएगी। इसने वहां पर भी इमाम का मजाक उड़ाया था। आ गया मुख्तार का जमाना। मुख्तार ने एक एक करके बदला लेना शुरू कर दिया। अब जब बदला लेना शुरू किया उमर साहब सामने आया। उमर साहब का और मुख्तार का रिश्ता क्या है? बहनोई है ना मुख्तार का। मुख्तार की बहन इसके घर में है। बहन भी आ गई कि नहीं मुख्तार इसे अमाननामा दे दो। मुख्तार ने अमाननामा भी लिख दिया, लेकिन कैसे लिखा? कहा अमाननामा है लेकिन कब तक है? लम यहदुस हदसा, जब तक कि इससे कोई हदस वाक़े ना हो जाए। जो भी अहकाम पढ़ते हैं वो हदस के लफ्ज़ से आशना है। एक होता है हदस से असगर, एक होता है हदस से अकबर। हदस असगर होता है कि जिसके बदले में वज़ू करना पड़ता है। हदस अकबर वो चीज़ होती है कि जिसके बदले में गुस्ल करना पड़ता है। इस हदस के भी दो माना है अरबी में। एक हदस का माना ये है कि साजिश करना और एक यही जो भी बताया है। यानी मुराद ये था कि दोनों तरह के जो माना है वो मुराद लिए जा सकते थे। एक माना ये कि इसको अमान है उस वक्त तक के जब तक ये कोई नई साजिश नहीं करता, और दूसरा क्या माना है कि इसको तब तक अमान है जब तक कि इसका वजू टूट नहीं जाता। इसने पहला माना समझा। पहला माना क्या है? जब तक कोई नई साजिश नहीं करता। इसने कहा कि शुक्र है अमान तो मिली, तो अब क्या नई साजिश करूंगा, अब साजिश नहीं करूंगा, चलो अपने घर में सुकून से गया। इधर मुख्तार ने अपने सिपाहियों को कहा कि जाओ इसके घर में, रात का वक्त है, वो सोएगा। सोने से क्या होता है? वज़ू टूट जाता है। लम यहदुस हदसा, जब तक के इससे कोई हदस वाक़े ना हो, ये अपने बिस्तर पर आराम से सोया है। लेकिन मुख्तार के सिपाही आ जाते हैं और क्या कहते हैं? अब तलवारें नंगी की हुई हैं और क्या कहते हैं कि तेरी मौत का परवाना लेकर आ गए। वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कहा था कि तेरी बिस्तर पर मौत होगी, मुख्तार ने खास तौर पर कहा था कि इसको इसका लिबास भी तब्दील करने की इतनी भी मोहलत न देना, और वहां पर ही इसको वासिल जहन्नुम कर दिया गया। बहरहाल ये करबला क्या है? ये करबला यहाँ पर भी यही नजर आता है। दोनों ग्रोह नजर आते हैं। एक तरफ वो लोग हैं कि जिनके दिलों के अंदर हुब्बे दुनिया है, माल दुनिया है, रुपए का लालच है, माल का लालच है। लेकिन दूसरी तरफ कैसे अफराद हैं? दूसरी तरफ वो अफराद हैं कि जिनके दिलों के अंदर खुदा का इश्क है, हुसैन का इश्क है, आखिरत का इश्क है, रिज़ाए परवरदिगार है, खुशनूदिये परवरदिगार है। ये दोनों ग्रोह करबला में हमें नजर आते हैं। इंशाअल्लाह कल जहाँ से आगे मतलब लेकर जाऊंगी। बहरहाल आज 2 मुहर्रम है और 2 मुहर्रम वो दिन है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला वारिद करबला हो चुका है। एक मर्तबा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आज के दिन को पुरसा जरूर दीजिएगा। आज इमाम अलैहिस्सलाम का चलता हुआ घोड़ा एक मर्तबा जमीन करबला पर आकर रुक गया।
घोड़े ने अपने कदम रोक दिए। इमाम अलैहिस्सलाम जानते हैं कि क्या सबब है, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए अब्बास को करीब किया और क्या कहा, ए अब्बास, मुझे लगता है कि ये मेरा घोड़ा सफर कर करके थक गया है, ये कदम आगे नहीं बढ़ा रहा। ए अब्बास, कोई और घोड़ा लेकर आओ। जनाब अब्बास से अलमदार एक और ताज़ा तर घोड़ा लेकर आए। अब जब अब्बास दूसरा घोड़ा लेकर आए, हुसैन उस पर सवार हुए। ये घोड़ा भी आगे ना बढ़ा, तीसरा घोड़ा, चौथा घोड़ा, पांचवा घोड़ा। तमाम लोग जो आस पास खड़े हुए महने हैरत है, हैरत में डूबे हुए हैं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वहां पर हर का लश्कर भी मौजूद है, आस पास के चारों देहातों के अफराद भी वहां पर जमा है और देख रहे हैं कि ये कैसा सैयद है, ये कैसा सरदार है। ये जिस घोड़े पर सवार होता है वो घोड़ा अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाता। जब सातों घोड़े इमाम बार बार अपना रहवार तब्दील कर रहे हैं, घोड़ा अपना कदम आगे नहीं बढ़ाता। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ए अब्बास, जरा यहाँ की एक मुश्त खाक तो ला कर दिखाओ। जनाब अब्बास से अलमदार ने क्या किया, एक मुश्त खाक लाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे इस्तेश्माल किया, चूड़ी इस्तेश्माल किया। इमाम ने घोड़े की पुश्त पर बैठे बैठे चंद जुमले कहे। क्या कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। ऐ परवरदिगार, हुसैन की मलहूस खातिर सिर्फ तेरी रज़ा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने जुमले क्या कहे, जुमले क्या कहे, हाँ यही तो वो जगह है जहाँ पर हमारे खेमे लगेंगे, यही तो वो जगह है जहाँ पर हमारा खून बहाया जाएगा, यही तो वो जगह है जहाँ पर हमारी कब्रें बनेगी, यही तो वो जगह है जहाँ मेरे बच्चों को सिवा किया जाएगा। अरे यही तो वो जगह है जहाँ मेरी बहनों के हाथों में रस्म को बांधा जाएगा। अजरकुम इंदल्लाह। अभी आपके सामने अर्ज किया, आसपास के देहातों के लोग भी जमा हो चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि मामला क्या हो रहा है, मामला क्या हो रहा है। एक शख्स आगे बढ़ा, वो बढ़कर क्या कहता है, मैं आपको नहीं जानता, मैं वजीह सूरत इंसान, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन आज से ठीक 23 बरस पहले बिल्कुल आप जैसी शक्ल शमाहत वाला, ऐसी वजाहत वाला, वैसे ही रो पर दबदबे वाला, ऐसा ही इंसान यहाँ पर आया था। वो कौन थे, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। जंग सिफ़ीन से वापसी पर इमाम अलैहिस्सलाम का गुजर करबला से हुआ था। जब करबला से गुजरे थे, इमाम अलैहिस्सलाम उसी सिन में है, उसी उम्र में है जहाँ आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। वो शख्स क्या कहता है, मैं गवाह हूँ इस बात का कि वही वजीह सूरत इंसान जब यहाँ पर आया था, उसने क्या किया था, अपने आप को घोड़े से गिरा दिया था। उसके हाथ में एक छड़ी थी, बिल्कुल वही जुमले जो आपने अदा किए वो भी चलता जा रहा था, छड़ी को चलाता जा रहा था, साथ कहता जा रहा था, अरे मैं देख रहा हूँ यही तो वो जगह है जहाँ उनके खैमे लगेंगे, जहाँ उनके बच्चों को तहरीर किया जाएगा, जहाँ उनके खून को बहाया जाएगा, जहाँ उनकी औरतों के हाथों में रस्म को बांधा जाएगा। अभी तक लोग नहीं जानते कि ये इतना वजीह सूरत सरदार कौन है। इमाम अलैहिस्सलाम ने अब्बास से क्या कहा, ऐ अब्बास, जरा करीब के बनी असद के लोगों को तो बुलाओ। बनी असद के लोगों को बुलाया गया। जब वो लोग इकट्ठे हुए, इमाम अलैहिस्सलाम सब जानते हैं, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए इमाम ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ के रहने वाले हो ना, जरा बताओ कि इस सरजमीन का नाम क्या है। किसी ने कहा इसे क़ासिरिया कहते हैं, किसी ने कहा इसे नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा इसे शत्त फुरात कहते हैं, किसी ने कहा इसे क़ादिसिया कहते हैं। इमाम मुंतज़िर है, एक और नाम के एक शख्स आगे बढ़ा और बढ़कर क्या कहते हैं, इसे करबला भी कहते हैं, इस सरजमीन का एक नाम करबला भी है। इमाम अलैहिस्सलाम ने बनी असद के लोगों से क्या कहा, उसने सरदार को बुलाया, कहा कि मुझे मालूम है कि ये जमीन तुम लोगों की मिल्कियत है,
जगह होगी जो जन्नत का जमीन पर टुकड़ा होगी। बहरहाल कीमत तय हुई, इमाम ने उससे भी ज्यादा कीमत अदा की और वो शख्स हैरान है, इमाम अलैहिस्सलाम इतनी कीमत अदा कर रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ बनी असद के मर्दों, मैं तुम्हें एक वसीयत करना चाहता हूँ। वो वसीयत क्या है कि देखो आज 2 मुहर्रम है, ठीक 10 मुहर्रम को जब तुम इस जमीन पर आओगे, यहाँ पर तुम्हें लाशों के ढेर नजर आएंगे। अरे कोई हमें दफन करने वाला ना होगा, जहाँ पर बेवारिस लाशें पड़े हुए होंगे। ऐ बनी असद के मर्दों, अगर हुकूमत का खौफ ना हो तो क्या करना, हमारे लाशों को दफन कर देना। बनी असद के मर्दों को भेजा कि इमाम ने क्या कहा, ऐ बनी असद के मर्दों अब जरा अपनी औरतों को भेजना। जब औरतें आई ना, इमाम ने मर्दों को हटाया। इतना वजीर इमाम मर्दों को हटा रहा है, औरतों से कलाम करते हैं, क्या कहते हैं, ऐ बनी असद की औरतों देखो, अगर तुम्हारे मर्द किसी वजह से हमें दफन न कर सके ना, तो देखो तुम आना, फुरात पर पानी भरने के बहाने हमारे लाशों को दफन कर देना। लेकिन देखो तुम सब औरतें हो, ये जो कदावर जवान देख रही हो ना, तुम सोच रही होगी इन कदावर जवानों को हम लोग दफन कैसे करेंगी। लेकिन याद रखना, इन जवानों के जिस्म टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे। अरे जब तुम करबला में आओगी ना, तुम्हें कोई लाशा पूरा न मिलेगा, किसी लाश के साथ सर मौजूद न होगा, जिस्म टुकड़ों में तकसीम हो चुके होंगे। ऐ बनी असद की औरतों, आना, हमारे लाशों को दफन कर देना। उसके बाद बच्चों को बुलाया। अब जब बच्चों को बुलाया, इमाम का जब्त टूट गया, इमाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। इमाम जमीन पर बैठ गए। बच्चों से क्या सवाल किया, ऐ बच्चों बताओ तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो। बच्चों ने बताया हमारा नबी कौन है, कहा उनके खानवादे से वाकिफ हो, कहा हमारे 2 इमाम है, एक का नाम हसन है, दूसरे का हुसैन है, और अभी हम जिस इमाम की उम्मत है उन्हीं का नाम तो हुसैन है। इमाम ने अब अपना तारुफ करवाया, ऐ बच्चों सुनो, मैं ही तो तुम्हारा इमाम हुसैन हूँ। देखो ठीक 10 मुहर्रम को हमें यहाँ पर शहीद कर दिया जाएगा, हमारे लाशें टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। देखो अगर तुम्हारे माँ बाप हमें किसी वजह से दफन न कर सके तो क्या करना, तुम लोग बच्चे हो ना, हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम हमें दफन करना, क्या करना, अपनी झोलियों में खाक को भरना आकर इन लाशों के ऊपर डाल। बस यअलम الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون या अल्लाह या महमूद बहक मोहम्मद या अली बहक अली या फातिर बहक फातिमा या मुहसिन बहक हसन या कदीमुल एहसान बहक हुसैन अलैहिस्सलाम। इन्हीं रोती हुई आंखों के साथ, बहते हुए आंसुओं के साथ दुआ कीजिए, क्योंकि ये कबूलियत दुआ का वक्त होता है। वास्ता देते हैं आज के दिन का कि जब इमाम अलैहिस्सलाम का काफिला बाग़ करबला हुआ, ऐ परवरदिगार मुझे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की उस मुसीबत का वास्ता, जब इमाम का रहवार रुक गया ना, तो एक मरतबा बीबी ने भी इमाम हुसैन को बुलाया था। क्या कहा था बीबी ने, कहा था हुसैन ये कैसी सरजमीन है, जब से यहाँ वारिद हुए मुझे किसी के खून की बू आती है। इमाम ने क्या कहा था, ज़ैनब यही तो करबला, यही तो करबला है। रिवायत में कहती है बीबी ने गिरिया की और मशक आ गई, एक मरतबा बेहोश हो गई, बीबी को होश से लाया गया। लेकिन उलमा क्या कहते हैं, आज का दिन और असरा शुरू का दिन, आप इसके बाद तारीख करबला को उठा कर देख लीजिए, किसी ने ज़ैनब को आज के बाद रोते हुए नहीं देखा। परवरदिगारा तुझे सब्र ज़ैनब का वास्ता, परवरदिगारा तुझे मसाइब जनाब ज़ैनब का वास्ता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज के दिन मुरूद करबला का वास्ता, इमाम की उस मुसीबत का वास्ता। परवरदिगारा दुआ करते हैं कि जितनी दुआएं यहाँ पर मांगी जाए परवरदिगारा ने मुस्तजाब करना। परवरदिगारा हम सबको करबलाई बनाना, सबको हुसैनी बनाना, सबको ज़ैनबी बनाना, इश्क़ अली अता करना, मारिफत अली अता करना, सैयदा की रिज़ाई अता करना।
توبہ کی منزل عطا کرنا، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرنا، موت سے پہلے توبہ کی توفیق دینا، موت کے بعد سب کی مغفرت کرنا، اس دنیا میں زیارت امام حسین، آخرت میں شفاعت حسین ہمارے شامل حمل کرنا۔ آج کے دن امام نے اپنے عزاداروں کے لیے بھی ایک نصیحت کی تھی نا بنی اسد سے، کیا کہا تھا کہ دیکھو جب یہاں پر ہماری قبریں بن جائیں گی تو جو عشق کے قافلے ہوں گے نا وہ ان قبروں کی طرف آئیں گے، اے بنی اسد کے لوگوں ان کو مہمان رکھنا، 3 دن تک کم از کم مہمانی کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا۔ پروردگارا اس دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین ہمارے شامل حال کرنا، پروردگارہ اس وبا سے نجات عطا کرنا، ہم سب کو امام علیہ السلام کے جانثاروں میں شمار کرنا، پروردگارہ ہماری زندگیوں میں امام کے ظہور کو لکھ دینا، اگر ہم مر جائیں تو ہمیں ہماری قبور سے اٹھانا تاکہ امام علیہ السلام کی نصرت و حمایت کر سکے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، خاص طور پر ممتاز بھابی کے جو کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے